السلام علیکم دوستوں بقیع کے لفظی معنی درختوں کا باغ ہے اور تقدس کی وجہ سے اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ یہ قبرستان مدینہ منورہ میں واقع ہے اور اس کی ابتدا 3 شعبان یعنی 3 ہجری کو حضرت عثمان بن مظموم رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے سے ہوئی۔ اس کے بعد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی تدفین ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار حضرت صفیہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی یہاں دفن ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان حضرت طلحہ جنت البقیع سے باہر دفن کیے گئے، لیکن بعد میں جنت البقیع کی توسیع ہونے کے بعد ان کی قبریں بھی جنت البقیع کا حصہ بن گئی۔ بقیع میں دفن ہونے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح بقیع کا قبرستان مسلمانوں کے لیے تاریخی امتیاز اور تقدس کا حامل بن گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں عمر بن جیر نے اپنے مدینے کے سفر نامے میں جنت البقیع میں مختلف قبروں پر تعمیر شدہ کتبوں اور گنبدوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں حضرت ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقیل ابن طالب، عبداللہ بن جعفر، امہات المومنین، عباس ابن مطلب کی قبریں شامل ہیں۔ قبرستان کے دوسرے حصے میں حضرت امام حسن کی قبر اور عباس ابن طالب کی قبروں کے پیچھے ایک حجرہ بیت الحزن موجود ہے، جہاں سیدہ فاطمہ اپنے والد پر گریہ فرمایا کرتی تھیں۔ تقریباً 1 سال بعد ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں بقیع کا جو خاکہ پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف نہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی باقی مکہ اور مدینہ کی رونق میں اضافہ کیا اور مقامات مقدس کی فن تعمیر اور تزئین و آرائش میں اضافہ کیا۔ 1878 کے دوران 2 انگریزی سیاحوں نے بھیس بدل کر مدینہ کا دورہ کیا اور مدینہ کو استنبول کے مشابہ ایک خوبصورت شہر قرار دیا۔ اسی طرح پچھلے 1200 سال کے دوران جنت البقیع ایک قابل احترام جگہ ہے جو وقتاً فوقتاً تعمیر کے مرحلوں سے گزرتی رہی ہے۔ عالم اسلام میں بہت سارے افراتفری کے بہت سارے تاریخی عوامل کی وجہ سے عبدالعزیز بن سعود کو حجاز پر پیش قدمی کا موقع فراہم کر دیا گیا اور تمام یقین دہانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جنوری 1926 میں سلطان ابن سعود نے حجاز پر اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا۔ وہابیت جو اب ریاستی مذہب بن گیا تھا، بزور شمشیر اہل حجاز پر تھوپی جا رہی تھی۔ سعودی حملہ آور جب مدینہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے جنت البقیع اور ہر وہ مسجد جو ان کے راستے میں آئی انہوں نے منہدم کر دی، سوائے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی قبر پر کتبہ باقی نہ رہا، تمام آثار ڈھا دیے گئے، بہت ساری قبروں کی لوحیں توڑ دی گئیں، جس سے عالم اسلام میں رنج و الم کی ایک لہر دوڑ گئی اور ساری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاجی جلسے کیے اور قراردادیں پاس کی جن میں سعودی جرائم کی تفصیل بیان کی گئی۔ آنے والے سالوں میں عراق، شام اور مصر سے حج اور دیگر امور کے لیے آنے والوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ وہابیت قبول کرے ورنہ ان کو نکال دیا جائے گا۔ ہزاروں مسلمان تنگ آ کر مکہ اور مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کے مسلسل احتجاج پر حکمرانوں نے مزارات کی مرمت کی یقین دہانی کی، لیکن وعدہ آج تک پورا نہ ہو سکا۔ اس ضمن میں تحریک خلافت کمیٹی کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی۔ مسلکی اختلافات کی وجہ سے خلافت کمیٹی کوئی مضبوط موقف اختیار نہ کر سکی اور یوں یہ کمیٹی پاش پاش ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع منایا جاتا ہے، جسے سنی حضرات تو بھول بیٹھے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔